اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذمہ داران نافع طالب علم بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اساتذہ کرام جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ٹھیک ہے، نیچے کر لیں۔ اور جو طلبہ ہیں، طلبہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، طالب علم جو ہیں، ٹھیک، نیچے کر لیں۔ اور جو کسی ادارے کے سربراہ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حضرات، چند چیزیں میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بنیادی مقدمہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے بر صغیر کے اوپر لمبا عرصہ حکومت کی، لمبا عرصہ، حالانکہ مسلمان اکثریت میں نہیں تھے، کس میں تھے؟ اقلیت میں تھے۔ ہندوؤں کے مقابلے میں، سکھوں کے مقابلے میں باقی قومیں جو بر صغیر کے اندر آباد تھیں، ان کے مقابلے میں مسلمان کی حیثیت کیا تھی؟ کیا تھی جی؟ کم تھی، اقلیت تھے، تھوڑے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے لمبا عرصہ بر صغیر کے اوپر حکومت کی، اور مسلمانوں کا جو دور حکومت تھا وہ علم کا، تہذیب کا، ترقی کا، ہر طرف دورہ تھا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں رہے کہ اس وقت کا جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، آپ طلبہ کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ بر صغیر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پاکستان، پاکستان، موجودہ انڈیا، موجودہ بنگلہ دیش، موجودہ نیپال اور سری لنکا کا کچھ حصہ اور افغانستان کا کچھ حصہ، اس تمام خطے کو کیا کہتے تھے؟ بر صغیر، پاک و ہند۔ یہ بر صغیر تھا کہ جس کے اوپر مسلمانوں نے لمبا عرصہ حکومت کی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ مسلمانوں کے دور حکومت کے اندر اور مسلمانوں کا جو نظام تعلیم اس وقت رائج تھا، اب جب انگریز یہاں پہ آیا تو انگریز کے آنے کے وقت مسلمانوں کے اندر جو شرح تعلیم جسے ہم لٹریسی ریٹ کہتے ہیں، مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ کتنا تھا؟ آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے؟ 100%۔ کتنا تھا؟ 100%۔ مسلمان 100% مسلمان پڑھنا اور لکھنا، ناشتہ کیا نا آپ لوگوں نے؟ چائے بھی پی ہے؟ تو پھر بولیں تو سی نا کچھ 100%۔ حلوہ بھی کھایا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تو مسلمان 100% لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اور آج جس پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آج لٹریسی ریٹ جسے کہتے ہیں، خواندگی جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا لکھ سکتا ہو، تھوڑا سا پڑھ سکتا ہو، اپنے سائن کر سکتا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا آدمی۔ اور آج کے دن 18 جنوری 2023 کے دن پاکستان کے اندر جو شرح خواندگی ہے، جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ہے، وہ 60% ہے۔ کتنی ہے جی؟ 60% ہے۔ اور جب انگریز یہاں پہ ابھی آیا تھا، اس وقت مسلمانوں کی شرح خواندگی کتنی تھی؟ 100%۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ مقدمے کو تھوڑا سا سمجھ لیں، بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں، آپ کو بالکل آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوا، ہمیں کس طریقے سے ہماری تہذیب کو، تمدن کو، تعلیم کو، ہماری تمام چیزوں کو کس انداز سے لوگوں نے خراب کیا۔ جب انگریز یہاں پہ آیا اور انگریز کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس وقت ٹھٹھا
جو ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے، جو نہ تو تہذیب کا، نہ تعلیم کا، نہ سیاست کا مرکز تھا، اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹھٹھا کے اندر 400 سے زیادہ مدارس موجود تھے۔ کتنے؟ 400 سے زیادہ مدارس موجود تھے۔ اسی طرح جب انگریز کی حکومت قائم ہو چکی تھی تو دہلی کے اندر ہم نہیں کہہ رہے، یہ انگریزوں کے اعداد و شمار ہیں جنہوں نے اس قوم کو لوٹا، ان کے مطابق دہلی کے اندر 1000 سے زیادہ مدرسے اور تعلیمی ادارے موجود تھے، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ 100% خواندگی تھی مسلمانوں کے اندر اور بر صغیر کے اندر۔ اور ایک اور جگہ پہ محمد تغلق، کیا نام ہے؟ بر صغیر کا ایک بادشاہ، مسلمان بادشاہ گزرا ہے، ابن بطوطہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور سیاح تھا۔ جب اس نے بر صغیر کی سیاحت کی، دورہ کیا، تو محمد تغلق بادشاہ تھا، اس نے اپنے کھانے کے اوپر اسے دعوت دی۔ وہ لمبا عرصہ محمد تغلق کے ہاں اس نے قیام کیا، اس کے محل کے اندر اس نے قیام کیا۔ وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ محمد تغلق جو بادشاہ تھا، جب وہ کھانا کھانے کے لیے جاتا تو اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتا تھا جب تک اس کے دسترخوان کے اوپر 400، 300، 200، 250 سے زیادہ علماء، فقہا، مفسرین اور علم والے اس کی مجلس کے اندر بیٹھے نہ ہوتے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جن حکمرانوں کا علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب بر صغیر کے اندر آیا انگریز تو مسلمانوں کے اندر دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ مدرسے کے اندر ہی قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، مدرسے کے اندر حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی، مدرسے کے اندر حساب، جسے علم ہندسہ کہتے تھے، جسے آج کی زبان کے اندر انجینئرنگ کہتے ہیں، وہ بھی پڑھائی جاتی تھی، اور مدرسے کے اندر ہی طب بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اتباع بھی موجود تھے، جسے آج کی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائی جاتی تھی، تعلیم دی جاتی تھیں، اور اس سے اچھا خوبصورت نظام جو مسلمانوں نے قائم کیا تھا، وہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کسی مسلمان طالب علم سے فیس نہیں لی جاتی تھی۔ اس کا نظام مسلمانوں نے بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ نظام کیا تھا؟ بنیادی طور پہ کہ جو مدرسے تھے ان کے نام بڑے بڑے جاگیریں ہوتی تھیں، ان کے نام پہ بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، ان کے نام کے اوپر جو نواب تھے، جو بادشاہ تھے اس وقت کے، انہوں نے بڑے بڑے وظائف مقرر کیے ہوتے تھے، جہاں سے اس پورے مدرسے کا نظام چلتا تھا۔ کسی بچے کے اوپر کسی قسم کی کوئی فیس لاگو نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک خوبصورت نظام تھا جو مسلمانوں نے قائم کیا۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سر ولیم میور جو یو پی کا لیفٹیننٹ کرنل تھا، گورنر تھا یو پی کا، اس نے انگریزوں کی حکومت کے بعد ایک مدرسے کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے کے بعد اس مدرسے کے بچوں کے ساتھ اس نے انٹریکشن کیا، بات کی، چیک کیا کہ ان بچوں کا لیول کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یو پی کے اندر، یو پی کا کیا مطلب ہے؟ اتر پردیش کے اندر جو اس وقت انڈیا کا ایک بڑا شہر تھا، اس مدرسے کے اندر جب اس نے بچوں کے ساتھ مکالمہ کیا، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اس مدرسے کے بچوں کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو لیول ہے، وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے بچوں سے زیادہ ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا تھا
کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. اور اسی بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ جو آرکیٹیکچر پیدا ہوتے تھے، انجینئرنگ پیدا ہوتے تھے، آج دنیا کا 7واں عجوبہ کسے کہتے ہیں بھلا؟ تاج محل کو کہتے ہیں. اور تاج محل آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا تھا؟ شاہ جہاں نے تو بادشاہ تھا نا. اس کو آرکیٹیکچر، اس کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ استاد احمد لاہوری نے. کس نے؟ دنیا کا 7واں عجوبہ ہے دنیا کا. اپنی آرکیٹیکچر کے اندر آپ اسے دیکھتے جائیں تو آپ کی حیرت گم ہوتی چلی جائے گی. تاج محل کو ایک ایسے انسان نے بنایا تھا جو کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟ مدرسے کا. کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟ وہ حدیث بھی جانتا تھا، وہ قرآن بھی جانتا تھا، اور وہ انجینئرنگ کا علم بھی رکھتا تھا. یہ تھا ہمارا نظام تعلیم بر صغیر پاک و ہند کے اندر. اور ہمارے نظام تعلیم کی زبان کیا تھی بھلا؟ فارسی اور عربی. کیا تھی؟ کیا تھی جی؟ کیا تھی؟ فارسی اور عربی. اب یہاں پہ ایک معاملہ ہوا. یہ ساری تصویر جو میں نے آپ کے ساتھ بڑے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے، زبان کیا تھی؟ اب یہاں پہ ایک المیہ ہوا جس نے کاٹ کے رکھ دیا پوری کی پوری قوم کے علم کے ورثے کو. وہ معاملہ کیا ہوا؟ اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انگریز نے سرکاری زبان کیا تھی؟ فارسی اور عربی. سرکاری زبان کیا تھی؟ اقبال کا جتنا کلام اردو میں ہے اس سے زیادہ کلام کس میں ہے؟ غالب کا کلام زیادہ کس میں ہے؟ شیخ سعدی کا زیادہ کلام کس میں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں زبان تھی ہی عربی اور فارسی. اب انگریز نے کام کیا. اس نے کام کیا کیا کہ سرکاری زبان عربی اور فارسی کو ختم کیا اور اس کی جگہ پہ کس زبان کو جاری کر دیا؟ انگریزی زبان کو جاری کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے پڑھا لکھا آپ کا جو سارے کا سارا ورثہ تھا، اس سارے کے سارے معاملے کو ریورس کر دیا، اس نے الٹ کر دیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 200 سال کے بعد جب انگریز آیا تھا تو مسلمانوں کی شرح خواندگی کتنی تھی؟ اور جب انگریز گیا تو مسلمانوں کی شرح خواندگی کتنی تھی؟ 4%. صرف کتنے سالوں کے اندر؟ 200 سالوں کے اندر. وجہ کیا بنی؟ فارسی اور عربی کو کاٹا، انگریزی کو نافذ کیا. وہ جو سارے کے سارے عربی اور فارسی کے متکلمین تھے، جاننے والے تھے، وہ سارے کے سارے کیا ٹھہرے؟ اجنبی ٹھہرے. اور انگریزی زبان کو نافذ کیا. اور انگریزی زبان کو نافذ کیوں کیا؟ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں تھوڑا سا، بات کو اور آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ انگریزوں کو کچھ ایسے لوگ چاہیے تھے جو انگریز کے درمیان اور لوکل جو لوگ تھے ان کے درمیان رابطے کا کام کر سکیں. لہٰذا انہوں نے وہ کلرک اور وہ جنریشن پیدا کی جو لوکل لوگوں کے درمیان ان کے درمیان رابطے کا کام کر سکیں. اس لیے ان کو انگریزی سکھائی. یہ ہے وہ بنیادی معاملہ کہ ہمارے ساتھ بر صغیر کے اندر ہوا. اور اقبال نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. یہ ہے وہ حادثہ جو آپ کے ساتھ ہوا اور جس نے آپ کے بنے ہوئے نظام تعلیم کو بالکل تباہ کر دیا، برباد کر دیا. اور 100% شرح خواندگی رکھنے والے مسلمان جب انگریز یہاں سے گیا تو 100% شرح خواندگی رکھنے والے مسلمانوں کی شرح خواندگی کتنی رہ گئی؟ 1947 کی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان الگ ہوا تو مسلمانوں کی شرح خواندگی کتنی رہ چکی تھی؟ 4%. یہ ہے بنیادی معاملہ، بنیادی مقدمہ. اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ نے اس تمام صورتحال کو بھانپتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو جانچتے ہوئے
ایک نظام تعلیم کا خاکہ پیش کیا کہ اگر ہم نے دوبارہ سے اسی گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، اس پوری سچویشن کو دیکھتے ہوئے سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے ایک نظام تعلیم کا خاکہ پیش کیا۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، تعلیمات۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس نے اس کو پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے، نیچے کر لیں آپ۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ڈائریکٹر حضرات سے، جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں، بڑی مختصر سی کتاب ہے، لمبی کتاب نہیں ہے، صرف اس کے صفحات ہیں 173-74، 175 اس کے صفحات ہیں، مختصر سی کتاب ہے جس کے اندر سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اسلامی نظام تعلیم کا پورا خاکہ، خطبات ہیں، ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا خطبہ ہے اور اسی طرح نظام تعلیم کا خاکے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اسلامی نظام تعلیم ہے کیا، اس کے بنیادی خصوصیات کیا ہیں، یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معاملہ سارے کا سارا جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تعلیم، یہ بنیادی طور پہ ہے کیا۔ جب بھی موقع ملے، اس کی قیمت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً کو 150 کے قریب آپ کہہ لیں کہ اس کی قیمت ہے۔ تو آپ میں سے جس کو موقع ملے، میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو تعلیم سے وابستہ ہیں وہ کم از کم اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ انشاءاللہ تو کہہ دیں، نہ پڑھیے گا لیکن انشاءاللہ کہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، انشاءاللہ۔ سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے جو تعلیم کا خاکہ پیش کیا، بنیادی طور پہ اس تعلیم کے خاکے کے اندر چند چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی تہذیب کو، اپنی تہذیب کو آگے لے جانے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ انسان درکار ہوتے ہیں۔ کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ انسان۔ وہ انسان کیسے ہوں؟ یہ انسان کہاں سے نکلیں گے؟ اس کے نظام تعلیم سے نکلیں گے۔ کسی بھی تہذیب کو، ثقافت کو، قوم کو، ملک کو چلانے کے لیے افراد درکار ہوتے ہیں۔ وہ افراد کیسے ہوں گے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ نظام تعلیم فیصلہ کرے گا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ جیسا نظام تعلیم ہوگا ویسے افراد نکلیں گے، جیسا سانچہ ہوگا ویسا وہاں سے چیزیں بن کے نکلیں گی۔ آج جو چیزیں بن کے آپ کے سامنے نکل رہی ہیں، تھوڑا سا صرف سمجھنے کی گزارش کر رہا ہوں، ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا وہ موقع بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں۔ آج جو تماشا لگا ہوا ہے سارے کا سارا، تو جیسا سانچہ ویسا ڈھانچہ، جیسا پنجابی میں ہم کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ تھپڑ، جیسا منہ ویسی، جیسی روح ویسے فرشتے۔ تو سر جو بوئیں گے وہی، پچھلے 75 سال کے اندر جس بات کی طرف بالکل آغاز میں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا تھا، آج جو پورے کا پورا آپ کے سامنے جاری ہے، یہ کرپشن سے لے کر انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا جو پورا دائرہ ہے، یہ پورے کا پورا کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، یہ صرف مرہون منت ہے آپ کے اس نظام تعلیم کا، آپ کے اس نظام تعلیم کا۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جس کو اس وقت بھی، آپ نے شاید ایک نام سنا ہو، بہت بڑا آدمی تھا، علامہ اسد۔ کیا نام تھا؟ علامہ اسد۔ بنیادی طور پہ ایک یہودی تھا، اسلام قبول کیا، پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں آیا، تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ اس کی 2-3 بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، موقع ملا تو پڑھیے گا۔ ایک ہے اسلام ایٹ دا کراس روڈ، اسلام ایٹ دا کراس روڈ، اور ایک اس کی زندگی کے اوپر کتاب ہے شہرائے مکہ، دا روڈ ٹو مکہ۔ ایک یہودی تھا، اس کو قائد اعظم نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا تھا
کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم ہونا چاہیے اس کا ایک بنیادی خاکہ تیار کرو، اور پہلا ڈپارٹمنٹ تھا جو قائد اعظم نے قائم کیا، اور اس کا نام تھا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ کراچی میں اس کا دفتر بنایا گیا تھا۔ علامہ محمد اسد نے کچھ بنیادی کام کیا تھا، لیکن وہ کام پھر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے ساتھ وہی ہوا جو قائد اعظم کے ساتھ ہوا۔ تو ان کی کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے کچھ اسلامی نظام تعلیم کے اوپر کچھ بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو جو تہذیب ہے اس کو افراد چاہیے، ان افراد کو ڈھلنا ہے ان سانچوں کے اندر، اور وہ سانچے آپ کی تعلیمی درسگاہیں ہیں، آپ کے تعلیمی ادارے ہیں۔ وہاں سے جیسا را میٹیریل آپ دیں گے ویسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اس لیے سید مودودی کا جو تصور تعلیم تھا، اور سید مودودی نے کہا ان تعلیمی اداروں کو کیا کہا تھا، پتہ کیا کہا تھا؟ قتل گاہیں۔ کیا کہا تھا؟ قتل گاہیں۔ اور یہ جو سندیں ملتی ہیں اس کو کیا کہا تھا؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹس۔ کیا کہا تھا؟ موت کا پروانہ۔ کیا کہا تھا؟ موت کا پروانہ۔ کہا تھا کہ یہ جو تم تعلیم دے رہے ہو، جو بے خدا تہذیب کی تعلیم دے رہے ہو، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، موت کا پروانہ ہے۔ تم نے ایک انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ بظاہر وہ زندہ ہے، بظاہر وہ زندہ ہے، لیکن اس کے اندر وہ روح ہی نہیں ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ تو اس لیے وہ رسم تو شاید رہ گئی کہیں پہ، لیکن اس کی جو اسپرٹ تھی، اس کی جو اوریجنلٹی تھی، وہ اس کے اندر موجود نہیں رہی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سید مودودی کا اور ہر تہذیب کا ایک تصور رب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر تہذیب کا ہے۔ مغربی تہذیب کا تصور رب کیا ہے بھلا؟ تصور رب کیا ہے؟ اس کائنات کا کوئی رب ہے ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کیسے وجود میں آئی؟ بگ بینگ، دھماکہ ہوا، کائنات موجود۔ جب اس تہذیب کا کائنات کا کوئی رب ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ جو نظام تعلیم بنے گا، اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں، اس کی بنیاد جب اس کا میرا کوئی رب ہی نہیں ہے، جب کسی انسان کا، کسی تہذیب کا کوئی رب ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے وہ جواب دہ ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو شخصیت بنے گی وہ شخصیت کیسی ہوگی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو کسی تہذیب کا، نظام تعلیم کا تصور رب، تصور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تصور رب کیا ہے؟ کہ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ رب کائنات نے اس کو بنایا۔ اس کی بنیاد کے اوپر جو تہذیب کا، تعلیم کا ڈھانچہ کھڑا ہوگا وہ اس سے کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا جو مغرب کا نظام تعلیم ہے۔ اسی طرح کسی تہذیب کا، تعلیم کا دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ تصور انسان ہے۔ تصور، جب رب ہی نہیں ہے تو انسان کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ان کا تصور انسان کیا ہے بھلا؟ انسان کیا تھا؟ استاد ہیں تو کچھ پڑھا بھی کرے نا سر جی۔ انسان کیا تھا؟ بندر تھا۔ انسان کیا تھا؟ بندر تھا۔ ڈارون نے کیا کہا؟ تھیوری آف ڈارون تو پڑھی ہوگی اساتذہ کرام نے، بیالوجی بھی پڑھی ہوگی۔ انسان کیا تھا؟ بندر تھا، جو تدریج، جسے ایوولوشن تھیوری کہتے ہیں۔ انسان ارتقاء کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بندر بن گیا۔ انسان بندر تھا، انسان بن گیا گریجولی۔ لیکن ہمارا تصور انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ اللہ کا نائب ہے۔ کیا ہے؟ اس سے خوبصورت تصور انسان نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، تکریم بخشی۔ تو انسان کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ نمائندہ ہے۔ اور جس تہذیب کا تصور انسان یہ ہے کہ انسان بندر ہے، وہ تہذیب کیا کرے گی؟ دیار مغرب ہوس میں غلطاں، شراب ارزاں شباب اریاں، جسے بھی دیکھو غریق ایسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ اس فلسفے کے اوپر کہ انسان بنیادی طور پہ انہوں نے کہا انسان کیا ہے؟
ایک معاشرتی حیوان ہے. کیا ہے؟ تو پھر وہ حیوانوں والی حرکات کرے گا. لیکن اگر انسان کا وہ تصور جو اسلامی نظام تعلیم دیتا ہے، جس کی طرف سید مودودی علیہ الرحمہ نے بھی اشارہ کیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو نظام تعلیم بنے گا، وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ ابھی جو آغاز کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، میری گفتگو کو آغاز کی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے گا، سمجھیے گا، آپ کو بہت سہولت اور آسانی ہو جائے گی. اگلی چیز جس کی طرف سید مودودی علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ کسی بھی نظام تعلیم کا تصور تعلیم کیا ہے. کسی بھی نظام تعلیم کا تصور تعلیم کیا ہے؟ تو مغربی نظام تعلیم جو ہے وہ کس کا انکار کرتی ہے؟ وحی کا انکار کرتی ہے. کس کا انکار کرتی ہے؟ ہمارا پورے کا پورا نظام تعلیم کس کے اوپر استوار ہوتا ہے؟ اگر آپ وحی کا انکار کر دیں، آپ ذرا تصور کریں، چھوٹے بچے تو چلے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، لیکن میں چند ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو ذرا زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں. اگر آپ وحی کا انکار کر دیں تو کیا ہوگا؟ انسان کی پوری زندگی برباد ہو جائے. نہ اس کا کائنات کا کوئی رب ہے، نہ اس کائنات کا کوئی نظام ہے، نہ آپ آخرت میں کہیں کسی کے سامنے کیا ہیں؟ جواب دہ ہیں. نہ آپ انسان ہیں، آپ حیوان ہیں. آپ کپڑے پہن لیں تو بھی اچھا، اور بغیر کپڑوں کے بھی اگر آپ پھرتے رہیں تو کوئی فرق ہے؟ یہ وہ تہذیب تھی کہ جس نے دنیا کو اس وقت اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے. تو اس لیے ہمارا جو تصور تعلیم کیا ہے، وہ کس کے اوپر استوار ہے؟ وحی کے اوپر استوار ہے. اور وحی کہاں سے آغاز ہوئی؟ میں نے آغاز میں انہی آیات کی تلاوت کی تھی. کیا تھا؟ اقرا، پڑھ. اور کس کے نام کے ساتھ پڑھ؟ بسم. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ. یہ تصور تعلیم ہے ہمارا. پہلی وحی کا جب نزول ہوا تو نظام تعلیم کی روح کو، اسپرٹ کو کسی انسان نے نہیں بنایا. سید مودودی نے تو اس کی تشریح کی سو جو کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس نظام تعلیم کی اسپرٹ کو، بنیاد کو ہمیں بتا دیا کہ کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کے ساتھ. اس لیے وحی کو اگر نکال دیں گے تو آپ کا سارا جو نظام ہے، دنیا کا جو پورے کا پورا نظام ہے، اور مغرب نے یہی کام کیا. انہوں نے کہا کہ انسان جو چاہے. ابھی آپ کی اسمبلی کے اندر جو بل پیش ہوا، جیسے ٹرانسجینڈر بل کہتے ہیں، وہ اسی کے اوپر مبنی ہے کہ جب آپ خدا کا انکار کر دیں گے، خدا کو اپنے گھر سے، عدالت سے، اپنے مدرسے سے، اپنے اسکول سے، تمام چیزوں سے خدا کو جب نکال دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر جو نعرے چلتے ہیں کیا چلیں گے؟ میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کھاؤں، میں جو چاہوں پہنوں، میں جو چاہوں پیوں، میرے من میں جو آئے میں ویسا ہی کروں. یہ ہے وہ نظام تعلیم، اور یہ ہے وہ تصور انسان، اور یہ ہے وہ تصور کائنات، اور یہ ہے وہ تصور وحی کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے نظام تعلیم بنایا، اور جس کے اس وقت دنیا بھر کے اندر چرچا ہے. اسی طرح جو دوسری چیز جس کی طرف مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ مقاصد تعلیم کو، کس کو مقاصد تعلیم کو، کہ آپ کے تعلیم کا بنیادی مقصد کیا ہے. میں ہنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وگرنہ اس کتاب کے اندر انہی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ نے ایک چیز کو بیان کیا ہے. اور مقاصد تعلیم کے بعد سید ابو العلا مودودی نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ تعمیر کردار. وہ کیا ہے جی؟ تعمیر کردار. اور ان چیزوں کی طرف بھی مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ کسی بچے کے اندر کس طرح کی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے. مثلا میں آپ کو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پیرا پڑھ کے سناتا ہوں. اول یہ کہ بچے کے ذہن میں ہر پہلو سے یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ دنیا خدا کی سلطنت ہے اور ایک خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہاں ہم خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مامور ہیں. یہاں جو کچھ بھی ہے خدا کی امانت ہے جو ہمارے حوالے کی گئی ہے.
اس امانت کے معاملے میں ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہاں ہر طرف جدھر بھی نگاہ ڈالی جائے گی آیات الہی پھیلی ہوئی ہیں جو اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ ایک حکمران ہے جو ان سب پر حاوی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کے لیے جس وقت بچہ داخل ہو اس وقت اسے پرائمری اسکول کے آخری مرحلے تک دنیا سے آشنا اور روشناس ہی اسی طرز پر کیا جائے کہ ہر سبق کے اندر یہ تصورات شامل کیا جائیں۔ مثلا آگے مولانا کہتے ہیں حتیٰ کہ وہ الف سے آٹا یا ایٹم بم نہ سیکھے بلکہ الف سے اللہ سیکھے۔ یہ وہ چیز ہے جو بچوں میں اول روز سے اسلامی ذہنیت پیدا کرنا شروع کر دے گی اور انہیں اس طرح سے تیار کرے گی کہ آخری مراحل تعلیم تک جب وہ ڈاکٹر بنیں گے یہی بنیادی اور یہی جڑ کام دیتی رہے گی۔ تو یہ ہے، اور اس میں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اس کتاب کے اندر پرائمری جماعت کا، جسے ہم سیکنڈری کہتے ہیں سیکنڈری جماعت کا، جسے ہم ثانوی درجہ کہتے ہیں ثانوی جماعت کا، اور جسے ہم یونیورسٹی کہتے ہیں یونیورسٹی کا، اور یونیورسٹی کے اندر جو فیکلٹیز ہوں گی آپ کی، اسلامیات کی فیکلٹی ہے، فائن آرٹ کی فیکلٹی ہے، حدیث کی فیکلٹی ہے، فقہ کی فیکلٹی ہے، تمام فیکلٹیز کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اندر آپ نے کن کن سبجیکٹ کو پڑھانا ہے اس کا پورا نقشہ سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے۔ تو جو بھی اساتذہ ہیں، جو بھی ڈائریکٹرز ہیں، میں ان کے ساتھ گزارش کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک چیز کو سید مودودی نے بڑی شد و مد کے ساتھ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ عربی زبان۔ وہ کیا ہے؟ عربی زبان۔ اب بنیادی معاملہ جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو کہاں سے کاٹا؟ عربی اور فارسی سے کاٹا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کا وہ جو پورے کا پورا ورثہ تھا، پورے کا پورا تعلیم کا ورثہ جو آپ اپنے ساتھ لے کے چل رہے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کا سارا ورثہ کیا ہوا؟ کٹ گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پلے گروپ کا بچہ، پرائمری کا بچہ، نرسری کا بچہ، گھروں سے آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ جب بچہ 2-3 سال کا ہو جاتا ہے اسے انگریزی کے الفابیٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ انگریزی سیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اس میں مولانا نے انگریزی زبان کا تذکرہ بھی کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور مولانا نے کہا ہے کہ انگریزی زبان کو بطور سیکنڈری لینگویج، انگریزی زبان کو بطور سیکنڈ لینگویج دوسری زبان کے، اور صرف انگریزی ہی نہیں، اپنے وقت کی جو بھی زبانیں ہیں، اب چائنیز ہے، انگریزی ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، جو بھی زبانیں ہیں وہ آپ سیکھیں، لیکن آپ کا نظام تعلیم کس زبان میں ہونا چاہیے؟ اس وقت یہ تھا کہ عربی کے اندر ہونا چاہیے، چونکہ عربی اس وقت ہماری کون سی زبان تھی؟ قومی زبان تھی، دینی زبان تھی، قومی زبان تھی، ہماری سرکاری زبان تھی۔ جو خطوط آتے تھے، عدالتیں فیصلے دیتی تھیں، گھروں کے اندر جو بولی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ عربی اور فارسی زبان تھی۔ تو مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اس کے اندر لکھا ہے کہ عربی زبان کی شدھ بدھ، اتنی انسان عربی جانتا ہو کہ انسان کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، اس کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، خدا مجھ سے کیا مخاطب ہے اور مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح عقائد کی کچھ بنیادی تعلیم کی طرف مولانا نے اشارہ کیا ہے، جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ تصور خدا ہے، تصور کائنات ہے، عقائد ہیں، اور اسی طرح کچھ اور بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف سید ابو العلا مودودی نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح جو انسانوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کا تسلسل ہے اور ان کی نشو و نما ہے، ہر انسان کے اندر بہت بڑا پوٹینشل ہے، اور آپ کے متعلق بالخصوص جس طرح میں نے اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا نا کہ بر صغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے امت کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے امت کی بڑی، جتنا تفسیری کام، جتنا پھر بولیں، جتنا تفسیری کام، جتنا آپ اندازہ لگائیں، ہماری زبان عربی تو نہیں تھی نا، آپ کے بر صغیر کے لوگوں نے عرب والوں کو جا کر کیا پڑھائی؟ حدیث پڑھائی۔ بر صغیر کے علماء نے
مساجد نبوی کے اندر جا کر، مسجد نبوی کے اندر جا کر لوگوں کو حدیث اور تفسیر کا کام پڑھایا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی، یعنی کہ جو ہند کا، بر صغیر کا جو ذہن ہے وہ بڑا جینیس ہے، وہ بڑا شاندار ہے، وہ بہت فرٹائل ہے، اس کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو بچے کے اندر پوٹینشل ہے، ٹیلنٹ ہے، پوشیدہ صلاحیتیں ہیں بچوں کے اندر، ان کی نشو و نما کا پراپر اور بندوبست ہونا چاہیے۔ اس نظام تعلیم کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اس کی طرف سید ابو العلا مودودی نے خصوصی اور بالخصوص اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے بات کی تھی کہ تہذیب و ثقافت کا تسلسل ہوتا ہے، ہم سب کس کے نمائندے ہیں؟ ایک تہذیب کے نمائندے ہیں۔ کس کے نمائندے ہیں؟ اس تہذیب کا نام کیا ہے؟ اسلامی تہذیب ہے۔ آج کا آپ کہہ لیں کہ جو مغرب کا نمائندہ ہے، کوئی بھی مغرب کا طالب علم پڑھنے والا ہے، وہ کس کا نمائندہ ہے؟ اپنی مغرب کی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کے تسلسل کو لے کے آگے چلنا ہے، اور انہوں نے اپنی تہذیب کے تسلسل کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تو ہم میں سے ہر بچہ، ہر طالب علم، ہر استاد، ہر انسان، ہر مسلمان اپنی تہذیب کے تسلسل کا نمائندہ ہے۔ لہٰذا اسی طرح مولانا سید ابو العلا مودودی نے اشارہ کیا کہ تشکیل قیادت اور تشکیل ملی قیادت، یعنی کہ جو ہمارا ایک امت کا تصور ہے، ہمارے نظام تعلیم کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ یہ ایک امت کی تشکیل کا فریضہ سر انجام دے سکے، نہ کہ انسان کو گوشوں، کونوں اور کھدروں کے اندر بند کر دے۔ اسی طرح سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جو نظام تعلیم کے اندر مسٹر اور ملا کی تفریق ہے، دین کی، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ جس طرح میں نے آغاز میں آپ سے اشارہ کیا تھا کہ جب فارسی کو اور عربی کو پابندی لگا دی گئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے جو سب سے پہلا ادارہ بنایا تھا وہ کون سا تھا بھلا؟ علی گڑھ سے پہلے بھی ایک بنا تھا، دیوبند۔ جو پہلا مدرسہ اس کے بعد بنا تھا اس کا نام کیا تھا؟ دیوبند مدرسہ، جو آج بھی انڈیا کے اندر موجود ہے۔ علی گڑھ اس کے بعد بنا تھا۔ دیوبند کا مقصد کیا تھا بھلا؟ کہ ہم اپنے علم کو، جو ہمارا دین کا علم ہے، اس کو کیا کر لیں؟ محفوظ کر لیں۔ اور انہوں نے اپنا کام کیا الحمدللہ، خاصی حد تک انہوں نے اپنا کام کیا۔ اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق انہوں نے کام کیا، لیکن ظاہر ہے محفوظ کرنے سے تو فقط کام نہیں بنتا تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا اس کی ضد کے اندر، دیوبند کی ضد کے اندر، پھر کیا بنا تھا؟ علی گڑھ بنا تھا۔ پھر کیا بنا تھا؟ علی گڑھ بنا تھا۔ اور اس میں علی گڑھ کا خطبہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہاں، آپ کہہ لیں کہ 1932-36 کا واقعہ، جب سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کو علی گڑھ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت کمیونزم کا دور تھا، اور مولانا مودودی کو انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے علی گڑھ کے طلبہ کی اکثریت ملحد، کس کا شکار ہو رہی ہے؟ ملحد، یعنی کہ خدا بیزار، جن کے ہاں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انہوں نے سید ابو العلا مودودی کو دعوت دی تھی، اور وہاں پہ سید مودودی نے جا کے جو علی گڑھ کے اندر خطبہ دیا تھا وہ اس تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علی گڑھ کو جب قائم کیا گیا اور اس کے اندر دیوبند کے اندر دین کے تسلسل کو رکھا گیا، اور علی گڑھ نمائندہ تھا جدید تعلیم کا، یعنی کہ دونوں کے اندر دوری پیدا کر دی گئی، دین کی تعلیم کو الگ کر دیا گیا اور دنیا کی تعلیم کو۔ سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ اس بات کے قائل ہیں، اور سید ابو العلا مودودی ہی قائل نہیں ہیں، ہمارا پورا جو میں نے آغاز میں بات کی، اسلام کا جو تصور تعلیم ہے اس کے اندر کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ وہیں مدرسوں کے اندر اصحاب صفا کو آپ دیکھ لیں، پہلی درسگاہ کون تھی؟ اصحاب صفا۔ اور اصحاب صفا کے مدرس کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے، آپ استاد تھے ان کے، سب کے استاد تھے۔ وہاں کوئی تھا؟ قافلے بھی کہاں سے روانے ہوتے تھے؟
مسجد نبوی سے جنگ کے لیے لوگ کہاں سے جاتے تھے اور فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر. تو اس لیے ہمارے ہاں جو تہذیب کا مرکز تھا جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں، تو مدرسے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی اسکول ہے. مدرسے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑا مکتبہ ہے، مدرسہ ہے، اس کے ساتھ مسجد بھی ہے، طلبہ بھی وہاں رہتے ہیں، ساری کی ساری نماز کا وقت ہو جائے. اب آپ اندازہ لگا لیں، اس تہذیب کا آپ اندازہ لگا لیں. آپ جو استاد ہیں، جو بچے ہیں، ذرا بتائیے گا کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں ظہر کی نماز باجماعت کا انتظام موجود ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک، نیچے کر لیں، نیچے کر لیں. اب آپ اندازہ لگا لیں، میں چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین. اور یہاں آپ لاہور کے اندر دیکھ لیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، اسکولوں کے اندر چھٹی ہوتی ہے، 11ویں کا بچہ، 12ویں کا بچہ، یونیورسٹی کا بچہ، ہر جگہ کا بچہ سڑکوں کے اوپر، گراؤنڈز کے اوپر ہوتا ہے. نماز کے وقت مسجد میں نہیں ہوتا. اس وقت کیا تھا؟ وہ سارے کے سارے شیخین، محدثین، فقہا، متکلمین، اساتذہ اپنے بچوں کو لے کر جو ہی اذان ہوتی تھی تو اپنے حجروں سے نکلا کرتے تھے اور کس کی طرف رخ کیا کرتے تھے؟ وہ مسجد کے ساتھ ہی اٹیچ چیزیں ہوتی ہیں مسجد کے ساتھ. تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جب اللہ کی پکار آئے گی، تو جب یہ ایک ہی آپ کہہ لیں کہ گنبد کے نیچے بیٹھ کے تعلیم کا نظام ہوگا، تو یہ وہ نظام تعلیم ہے. لیکن آج یہ نظام تعلیم موجود نہیں ہے. یہ جو چند چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وہ کام ہیں کہ جو پچھلے عرصے میں آپ کے اجداد نے کیے، آپ کے لوگوں نے کیے، مسلمانوں نے کیے، اور اپنے کچھ ورثے کو محفوظ کیا. آپ اندازہ لگائیں، ترکی کے اندر، میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، ہمارے ہاں تو چلے کچھ چیزیں محفوظ رہ گئیں، ترکی کے اندر انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ رسم الخط کو ہی بدل دیا تھا. کیا کیا تھا؟ رسم اذان کے اوپر پابندی لگا دی تھی. اور اس سے آگے بڑھ کے کیا کیا تھا؟ لیکن اس وقت بھی لوگوں نے اپنے ورثے کو محفوظ کیا. جو سرنگیں ہوتی ہیں نا، سرنگیں جسے ہم کہتے ہیں، ٹنل جسے ہم کہتے ہیں، کچھ علماء دین کی تعلیم کے اوپر پابندی تھی، دین کی تعلیم کے اوپر. ایک ادھر بھی بندہ کھڑا ہے اور ایک ادھر بھی بندہ کھڑا ہے، درمیان میں ٹنل کے اندر کچھ اساتذہ بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں. اور خوف اور ڈر ہوتا تھا، اور ادھر بھی جو بندہ کھڑا تھا، ادھر بھی جو بندہ کھڑا تھا، وہ بنیادی طور پہ چوکیداری کا کام کیا کرتا تھا کہ اگر حکومت وقت کو پتہ چل گیا تو وہ جلدی سے کوئی ایسا انتظام تھا کچھ چیزوں کو ہلانے کا، نشاندہی کرنے کا، کہ جب کوئی چیز آتی تو وہ کچھ چیز ایسی نشاندہی کر دیتا، لوگ بکھر جاتے. لیکن لوگوں نے اکٹھے رہے، لوگوں نے اس ورثے کو، علم کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا. اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آپ کو دائیں بائیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. وگرنہ اس نظام تعلیم کا انگریز جو کر کے گیا تھا، انگریز جو ہمارے ساتھ کر کے گیا تھا، اس کا نتیجہ کچھ اور نکلنا چاہیے تھا. لیکن آپ کے بزرگوں کی، آپ کے اسلاف کی، سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ کی، اور اس طرح کے ہمارے جتنے اکابرین اور سلف صالحین ہیں، ان کی ہمت اور کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمارا بہت بڑا ورثہ محفوظ رہا. اس لیے آج اگر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے تو ہمیں چند چیزیں، جب تک دیکھیں ہمارا نظام تعلیم مجموعی طور پہ جس طرح اس وقت انگریز نے کیا کیا تھا، سرکاری زبان کو، میں دوبارہ سے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اگر آج کے دن بھی ہو جائے پھر ریورس ہو جائے گا. آج سپرمیسی کس کی ہے؟ سپرمیسی کس کی ہے؟ آج سی ایس ایس کی زبان اگر عربی کر دی جائے، آج اگر سی ایس ایس کی زبان کیا کر دی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جو جتنے کا جتنا انگریز کا ٹولہ ہے نا، ان کی باقیات ہے، ان کا کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح صفایا ہو جائے گا جس طرح صفایا انگریز نے آپ کا صفایا آ کے کیا تھا. اور یہ کون کرے گا؟ یہ کس کے کرنے کا کام ہے؟ حکومت کے کرنے کا کام ہے. حکومت بھی انہی کی ہے. اس لیے یہ پورا نظام تعلیم ایک پوری سیاست کے ساتھ اور پورے وسیع کینوس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن جب تک ایک وسیع حکومت اسلامی قائم نہیں ہو جاتی تو ہم نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں
اس کی طرف بھی سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ پرائمری تعلیم، ثانوی تعلیم، سیکنڈری تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم کے اندر آپ استاد ہیں۔ اور اگلی جو بات سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے کی ہے وہ کی ہے اساتذہ کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ نظام تعلیم آپ کوئی سا بھی رکھ لیں، کسی طرح کا بھی نظام تعلیم آپ لے آئیں، لیکن اگر آپ کے پاس اچھے اساتذہ موجود نہیں ہیں تو آپ اس نظام دیکھیں جو پڑھاتا ہے، جس نے مثالیں دینی ہیں، جو مجسم کردار کی شکل کے اندر اساتذہ کے سامنے کھڑا ہے، اگر اس کے رگ و پے کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر وہ جو مثالیں دے گا اور جو بچوں کی ٹریننگ اور تربیت کرے گا، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہاں بھی ہمارے کچھ دوست موجود ہیں، حافظ ادریس صاحب کا یہاں جو منصورہ میں نام سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے؟ آپ نے ہمارے جو عبدالشکور صاحب ہیں جو الخدمت کے صدر ہیں ان کا نام بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ دونوں کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ کھاریاں کے قریب ایک ادارہ ہے چنن، کیا نام ہے اس کا؟ وہاں ایک میرے ذہن سے اس کا ذوالفقار بھائی کو شاید یاد ہو، ہاں، تعمیر ملت سکول تھا، جماعت کے رکن تھے، اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو، جب یہ میٹرک کلاس کے اندر تھے، ان دونوں بچوں کو اپنے ربط میں لیا اور ایک استاد نے ان کی تعلیم اور تربیت کی۔ اس کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دونوں تحریک اسلامی کے درخشاں ستارے بن کے نکلے۔ تو استاد کا بہت بڑا رول، اور استاد کا کتنا بڑا رول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ کیا بھیجا؟ صرف کتاب تو نہیں بھیجی نا، کتاب کے ساتھ کیا بھیجا؟ استاد بھیجا۔ انما بعثت معلما، ساتھ معلم بھیجا، کتاب بھیجی، ساتھ معلم بھیجا۔ اور معلم کیسا تھا؟ جس کے انگ انگ سے، جس کے روئیں روئیں سے، جس کی زبان سے، جس کے کردار سے کتاب کیا دے رہی تھی؟ گواہی دے رہی تھی اس کے کردار کی۔ اس لیے جو معلم کا کردار ہے، جو استاد کا کردار ہے، جو ٹریننگ ہے اساتذہ کی، اس کی طرف بھی خاص طور پر اشارہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، یہ وہ سید ابو العلا مودودی کا تصور تعلیم ہے کہ جس کی طرف میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آغاز میں بھی جس بات کی طرف اشارہ میں نے کیا ہے کہ وہ چند چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد پہ ہماری پوری عمارت کو، ہمارے پورے اس نظام تعلیم کو خراب کر دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک ایک وسیع پرسپیکٹو کے اندر، وسیع تناظر کے اندر، ایک ملک کے اندر اسلامی نظام تعلیم قائم نہیں ہو جاتا۔ مثلا ایک اور بات جس سے میں اشارہ کروں، ہمارے یہاں قصور کے قریب ایک اخوت کالج بنا، اخوت یونیورسٹی بنی۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا، آپ ڈائریکٹر ہیں، پرنسپل ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی ایک اسکول کے اندر یہ تجربہ کیا، میرا تجربہ بھی بہت اچھا رہا۔ انہوں نے تجربہ کیا کیا کہ کینٹین کے اوپر کوئی کینٹین والا مقرر نہیں کیا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کینٹین کے اوپر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پیسے دے اور آپ کو پیسے لے اور آپ کو چیز دے۔ کینٹین کے اندر ساری چیزیں رکھ دیں، ڈبہ رکھ دیا، اس کے اندر کچھ چینج بھی رکھ دیا، اور بچوں سے کہا، بچوں کے ذہنوں میں یہ راسخ کیا کہ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ کیمرہ بھی نہیں لگایا، حالانکہ کیمرہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دانستاً کیمرہ نہیں لگایا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو اس کو درگزر کیا جا سکے، کیمرہ بھی نہیں لگایا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گزرا اور ہم نے کاؤنٹ کر لیا کہ آج کتنی چیزیں اس کینٹین کے اندر موجود ہیں اور کتنی بکیں گی، ان میں سے کتنی کم ہوئی تو کتنی اماؤنٹ آنی چاہیے تھی۔ مثلا 50 چیزیں بکیں تو 20,000 آنا چاہیے تھا، 30 چیزیں بکیں تو 50,000 روپے آنے چاہیے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے جب کاؤنٹ کیا، ایک ماحول کو جب ہم نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ 19-20 کے فرق کے ساتھ ہمارا تجربہ بہت ہی سکسیسفل اور کامیاب رہا۔ تو جب آپ ماحول پیدا کرتے ہیں بچوں کے لیے، تعلیمی ادارے کی پوری ایٹماسفیئر، اور جس ماحول کے اندر نیکی کرنا آسان ہو، برائی کرنا، بولیں تو صحیح سر جی، مشکل ہو، جس کے اندر نیکی کرنا کیا ہو؟ آسان ہو۔ استاد کے سامنے، استاد کیسا ہو کہ استاد کے سامنے سچ بولنا آسان ہو، جھوٹ بولنا، اور انسان کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر استاد ہے نا، میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اگر استاد واقعی استاد ہے، اگر استاد کی آنکھوں میں چمک ہے،
استاد انسانوں سے کیا نکلتا ہے؟ جب انسان انسانوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسانوں سے کچھ نکلتا ہے. سر ذہن میں رکھیے گا, انسان خالی نہیں ہوتا. یہ جو اولیاء کو ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو کس وجہ سے جاتے ہیں؟ انسانوں کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو انسان, آپ یہاں سے گزرتے ہیں, سراج صاحب گزرے تو آپ نے ملنا چاہا کہ نہیں ملنا چاہا؟ انسانوں کے اندر کچھ ہوتا ہے. اگر کسی استاد کے اندر کچھ ہے تو اس کا شاگرد اس کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ نہیں بول سکے گا, نہیں بول سکے گا. اگر اس استاد کے اندر طاقت ہے, اس کے کریکٹر کے اندر اگر طاقت ہے تو ایسا نہیں ہو سکے گا. اس لیے با نماز جماعت کا اہتمام کیجئے, ایسا ماحول پیدا کیجئے, ایسی کینٹین پیدا کیجئے, ایسے اساتذہ پیدا کیجئے, اور کوشش کریں جہاں جہاں ممکن ہو عربی کی کچھ شدھ بدھ جہاں آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ مجموعی نظام تعلیم کا یہ حصہ نہیں ہے. مجموعی نظام تعلیم کا یہ حصہ نہیں ہے. اس وقت تک ہم نے یہ کوشش اور جد و جہد کرنی ہے, اور جب یہ پورا نظام بدلے گا تو اس نظام کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز نظام تعلیم بھی بدلے گا, اور یہ نظام تعلیم بدلے گا تو دنیا بدلے گی. اور اس نظام تعلیم کے متعلق بھی سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ کسی قوم سے سب سے پہلے کیا رخصت ہوتا ہے؟ اقتدار بعد میں رخصت ہوتا ہے. اقتدار بعد میں رخصت ہوتا ہے. پہلے کیا رخصت ہوتا ہے؟ وہ قوم تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہے, وہ قوم تعلیم میں, پھر اقتدار جاتا ہے. پہلے تعلیم سے ناطا ٹوٹتا ہے. اور آپ تو اپنے متعلق کبھی آپ پڑھیں کبھی دیکھیں, آج لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ, برطانیہ, جرمنی. اور پہلے لوگ کہاں جایا کرتے تھے؟ بغداد, کوفہ, بصرہ, مراکش, اسپین. یہ تعلیم کے کیا تھے؟ مراکز تھے. جب آپ کے پاس دنیا کی امامت تھی تو آپ کی طرف لوگ آیا کرتے تھے, تعلیم آپ سے سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. تو جہاں جہاں آپ موجود ہیں, جہاں جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں, جہاں جہاں آپ نے اس ورثے کو سنبھالا ہوا ہے, آپ یہ ذہن میں مت رکھیے گا کہ آپ کا لگایا ہوا پودا اور آپ کا کیا ہوا کام رائے گاں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ جب جوان ہوں گے, آج کی جو نسل, آج کی یہ جو نسل 9th کلاس کے اندر, 10th کے اندر, 5th کے اندر موجود ہے, آنے والے 25 30 40 50 سالوں کے اندر جو میں اور آپ ہیں, ہم کہاں ہوں گے؟ زیر زمین ہوں گے, قبروں میں ہوں گے, مٹی کے نیچے ہوں گے. اور ہماری جگہ پہ یہ والی جنریشن ہوگی. تو آج کی یہ جو جنریشن ہے, جیسی یہ ہوگی ویسا ہمارا کل ہوگا, جیسی یہ ہوگی ویسا ہمارا کل ہوگا. تو یہ کیسی ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا کریکٹر ہونا چاہیے, کیا خصوصیت ہونی چاہیے, انہی کی طرف سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہم جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے. پاکستان زندہ باد, جماعت اسلامی پائندہ باد.